میرا نام صفی الدین اوان ہے اور میں جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کراچی میں پریکٹس کرتا ہوں۔ گزشتہ تقریباً 2 سال سے کراچی شہر میں ایک نیا رجحان پیدا ہوا لا اسٹوڈنٹس اور وکلاء کی طرف سے کراچی کے شہریوں پہ FIR کرانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ جینین معاملات بھی ہوں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی وکیل کے ساتھ کوئی فوجداری معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو معاملات تھے لا اسٹوڈنٹس کے یا چند وکلاء کے، وہ بعد میں بلیک میلنگ کی طرف چلے گئے اور بلا وجہ لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور بدقسمتی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں کہ جب کسی ملزم کے اوپر FIR درج ہوتی ہے تو اس کو ظاہر ضمانت کے لیے سٹی کورٹ آنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ اس قسم کی پریکٹس میں ملوث تھے، بلیک میلنگ کی پریکٹس میں ملوث تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی ملزم عدالت میں پیش آتا تھا ضمانت کے لیے تو اس کو وہیں عدالتی حدود کے اندر اس کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیتے تھے، اور جب کوئی ملزم ریمانڈ میں آتا تھا تو وکلاء بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے اور یہ ایک پیغام دیا جاتا تھا سب کو واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے کہ کسی وکیل کا جو ہے وہ ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی جھگڑا ہے، تو اس کی کسٹڈی آئی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح بلیک میلنگ کے ذریعے لوگوں سے پیسے وصول جو ہے کیے جاتے تھے۔ اگرچہ اس طرح کے کرداروں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اس سے پوری جو وکلاء برادری ہے وہ بدنام ہوتی تھی۔ خاص طور پہ لا اسٹوڈنٹس نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر یہی دھندا اختیار کر لیا۔ گزشتہ سال سندھ ہائی کورٹ نے اس پر نوٹس بھی لیا تھا، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ تو آج جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس پر ایک آرڈر کیا، یہ میں آپ کی توجہ کے لیے دکھا رہا ہوں۔ میرے کلائنٹ کے ساتھ یہی مسئلہ تھا، وہ جب کورٹ میں آتے تھے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی تھی، تشدد کیا جاتا تھا، عدالتوں کو یرغمال بنایا جاتا تھا۔ تو ہم نے ٹرانسفر کی اپلیکیشن داخل کی اور سندھ ہائی کورٹ نے اس اپلیکیشن کو الاؤ کرتے ہوئے ہمارا جو کیس ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے سینٹرل جیل کراچی کے اندر موجود جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی اب جو ہے فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا۔ اگر ہمارے جو وکلاء برادری کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے کلائنٹ پہ FIR کرا رکھی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ایویڈنس لے کے عدالت میں ضرور آئیں گے، اور وہاں پہ جو فری اینڈ فیئر ٹرائل کے ذریعے ان کو بھی فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع ملے گا ظاہر ہے، اور ہمارے کلائنٹ کو بھی فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع ملے گا۔ اگر کسی کراچی کے شہری نے وکلاء پہ زیادتی کی ہے تو اس ایویڈنس کی بنیاد پر ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور ملے گی، لیکن اگر وہ بے قصور ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے عدالتوں سے انصاف بھی ملے گا۔ پہلے یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ جب سٹی کورٹ میں یہ کیسز چل رہے تھے تو اس وقت لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، مار پیٹ ہوتی تھی، اور یہ مار پیٹ اس حد تک پہنچی کہ 4 نمبر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلم شیخ کی عدالت میں جب ملزم نے بیل بیفور اریسٹ داخل کی تو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے، وکلاء جمع ہو جاتے تھے، لا اسٹوڈنٹس جمع ہو جاتے تھے، وہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کے نعرے بازی کرتے تھے، اور وہاں پر ہی اس کلائنٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو اسلم شیخ صاحب نے ایک عدالتی ریفرنس جو ہے اس زمانے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی ویسٹ کو بھیجا تھا، اور ان پورے واقعات کا جو ہے انہوں نے احاطہ کیا تھا جو ان کی عدالت میں پیش آ رہے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو عدالتی ریفرنس ہے، یہ جو ہمارا کیس ٹرانسفر ہوا ہے وہ اس عدالتی ریفرنس کی بنیاد پر جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس سینٹرل جیل کراچی کی 9 نمبر کورٹ ساؤتھ کی میں شفٹ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، میں کراچی کے شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف کوئی اس طرح کا معاملات ہوں، ان کو لا اسٹوڈنٹس اپنا نشانہ بنا رہے ہوں یا
ناجائز طور پر وکلا برادری میں سے ہی کوئی بندہ ان کے خلاف کیس بنا رہا ہو تو ان کو چاہیے کہ سندھ ہائی کورٹ جا کر اپنا جو کیس ہے وہ ٹرانسفر کروانے کی کوشش کریں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. تو وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹرائل کے بہترین جو ہیں وہ مواقع موجود ہیں. ان وکلا کو بھی یا لا اسٹوڈنٹس کو بھی وہاں پہ ریلیف ملتا ہے اور ملے گا جن کے خلاف جن کسی نے کارروائی کی ہوگی, اور اگر وہ لوگ بے گناہ ہوں گے تو ظاہر عدالتیں ان کو انصاف فراہم کریں گی. بہت شکریہ.